محترم سامعین کرام، رجب کا مہینہ، رجب کے مہینے کی فضیلت، رجب کے مہینے کی خصوصیت، رجب کے مہینے میں کیا کام کرنا ہے اور کن کاموں سے بچنا ہے، ماہ رجب پر سماج اور معاشرے میں کیا بدعات، خرافات اور رسومات جاری ہو گئی ہیں، کیسی جھوٹی جھوٹی کہانیاں شروع ہو گئی ہیں۔ رجب میں عتیرے کی رسم، ماہ رجب کے اندر بی بی فاطمہ کی کہانی، کنڈوں کی کہانی اور کونے بھرنے کی رسم، اسی طریقے سے رجب کے مہینے میں شب معراج کے نام پر اور رسومات۔ کیا ان سب کا حکم آپ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے؟ دوستوں، یقین ہے کہ آپ ضرور ان باتوں کو معلوم کرنے کی اور صحیح علم حاصل کرنے کی اور صحیح عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اسی وقت سے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اور ان میں 4 مہینے ادب اور احترام والے مہینے ہیں۔ یہ 4 مہینے تو 3 ان میں سے سنگ ہیں، لگے ہوئے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ رجب کا مہینہ جو شعبان سے پہلے آتا ہے، رجب کا مہینہ ہے۔ اس ماہ رجب کی دوستوں اتنی عظمت ہے زمانہ جاہلیت ہی سے کہ لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کا اتنا احترام رکھتے تھے کہ جنگ و جدل، قتل و غارت گری، لوٹ گھسوٹ اس مہینے کے اندر بند کر دیا کرتے تھے۔ حدیث سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ راستے بھی محفوظ ہو جایا کرتے تھے اور لوگ امن و اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ میں اس مہینے میں سفر کر سکتے تھے۔ کسی طرح کے چوروں کا، ڈاکوؤں کا، رہزنوں کا، راستوں کے خطرات کا اندیشہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ اللہ نے اس کو عظمت بخشی تو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی تھی۔ رجب کے مہینے کی اہمیت زمانہ جاہلیت میں جاہل حضرات اس طرح بھی سمجھتے تھے کہ فرع کی رسم اور عتیرے کی رسم پائی جاتی تھی۔ فرع کیا ہوتی ہے؟ فرع یہ ہوا کرتا تھا کہ اپنے جانور کا جو پہلا بچہ ہوتا تھا جس کو وہ اس مہینے کے اندر رجب کے مہینے میں اس کو ذبح کرنے کے لیے زمانہ جاہلیت میں لوگ بچا کے رکھتے تھے اپنے جانوروں میں سے جانوروں کے پہلے بچے کو۔ اور عتیرہ کیا ہوتا ہے؟ عتیرہ یہ ہوتا ہے کہ عتیرے کی رسم مسلمانوں میں اسلام لانے کے بعد میں بھی رہی لیکن پھر بعد میں منسوخ ہو گئی تھی۔ وہ رسم عتیرے کی یہ تھی کہ لوگ زمانہ جاہلیت میں اس کو ذبح کرتے تھے رجب کے مہینے میں، اور اسلام آنے کے بعد بھی مسلمان اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے رجب کے پہلے عاشرے میں اس کو اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کیا اور عید الاضحیٰ ہم سب کو، تمام اہل ایمان کو عطا فرمائی۔ یہ شاید بہت عجیب بات آپ کو لگ رہی ہوگی لیکن تاریخ میں رجب کے تعلق سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے اور احادیث میں بھی یہ بات موجود ہے۔ دوسری بات، رجب کے مہینے میں دوستوں نبی پاک علیہ السلام اس رجب کے مہینے میں جیسے ہی ماہ رجب کا چاند نظر آتا تھا تو آپ دعا فرماتے تھے، اور آپ کے دعا کے الفاظ ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ آپ فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما۔ اس کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ای فی طاعتنا و عبادتنا،
یعنی اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما ہماری اطاعت میں اور ہماری عبادت کے اندر، اور ہمیں امن و سلامتی، صحت و تندرستی کے ساتھ رمضان تک پہنچا، تاکہ ہم رمضان کی برکتیں، رحمتیں حاصل کر سکیں، کہ اس مہینے سے ہی تیاری ہو، اور ہم جس طرح سے اس محترم مہینوں کی عظمت ہے تو ان کی عظمت اور احترام میں، اطاعت میں زیادتی ہو، اور گناہوں سے بچنے میں بھی زیادہ اہتمام ہو۔ یہ تو ہونا ہی چاہیے، لیکن بعض حضرات نے اس رجب کے مہینے پر کئی رسومات کو بھی گھڑ لیا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ کی جھوٹی کہانی گھڑ دی، کنڈوں کی رسم کو گھڑ لیا، اور کنڈوں کی رسم حقیقت میں تو دشمنان اسلام کی روافظ کی نقل ہے، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور 22 رجب کو ان کا انتقال ہوا تھا، تو دشمنان اسلام جو روافظ شیعہ تھے، انہوں نے خوشی میں رات کو کھانا پکایا، اور رات کو کھانا پکا اپنے ہم نواؤں کو بلایا اور کھلایا، اور خوشی کا اظہار کیا، اور صبح کو تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور اپنے ان برتنوں کو جا کر دفن کر دیا، پھینک دیا، چھپا دیا۔ تو یہ رسم تو روافظ کی ہے، لیکن بیچارے مسلمانوں نے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر گھڑ لی، کہ اگر کوئی شخص کنڈوں کو کھلاتا ہے اور کنڈیں بناتا ہے تو اس کے یہاں وسعت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، اور جو ایسا نہیں کرے گا تو پھر اس کے یہاں افلاس اور تنگی اور پریشانی آئے گی۔ اور وہ جھوٹی جھوٹی کہانی، لکڑہارے کی کہانی گھڑ دی، کہ وہ لکڑہارا آیا اور اس نے یہ کہا وہ کہا۔ یہ سب من گھڑت اور جھوٹی کہانیاں ہیں، جس سے اہل اسلام کو، مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے شب معراج کے نام پر شب ہزارویں کا روزہ، ہزارے کا روزہ، یہ بھی بالکل جھوٹی بات ہے، کہ ہزارے کا اور ہزارویں کا کوئی روزہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں شب معراج کے بعد اور بھی معراجیں آئیں، وہ صحابہ کرام کی زندگی میں رہی معراجیں، لیکن آپ نے کبھی اس طرح خاص اہتمام نہیں فرمایا کسی طرح کے روزوں کا۔ اسی طریقے سے مسلمان کتابوں میں بعض جاہلوں نے لکھ دیا ہے کہ اگر شب معراج ہو اور 27ویں کا روزہ رکھنا چاہیے، اور شب معراج میں یہ نمازیں پڑھیں، یہ نفل پڑھیں، اس میں اتنی مرتبہ درود شریف پڑھیں، اتنی مرتبہ فلاں سورت پڑھیں، اور اس طرح مانگیں، اور اس طرح نمازیں پڑھیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت ساری جاہلیت کی باتیں عوام میں پھیل گئی ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ اپنے علماء سے پوچھیں، اور اپنے ان فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو قرآن و حدیث کی طرف لوٹائیں، اپنے علماء سے رابطہ کریں، علمی رابطہ قائم بنائے رکھیں۔ جیسے ڈاکٹروں سے ڈاکٹری کا رابطہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے علماء سے صحیح معلومات کا رابطہ ہونا چاہیے۔ یہ میرا تمام ہی میرے ناظرین کرام سے گزارش ہے، کہ علماء سے علمی رابطہ، اور صحیح علماء سے، اور بارسوخ علماء سے رابطہ رکھیں۔ یہ ویڈیو اور زیادہ طویل ہو جائے گی، ورنہ میں ان کے اور تفصیلات میں بھی جاتا، اور رجب کے مہینے کی اور تفصیل بھی میں آپ کو بتلاتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کو اسی سے بہت ساری اور بہت قیمتی معلومات حاصل ہو گئی ہوگی۔ اللہ کرے کہ ہم صحیح اسلامی معلومات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنے۔ یقیناً مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ اس کو ضرور شیئر کریں اور دوسرے بھائیوں تک پہنچائیں۔ سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔